ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومحبوبنا وغوصنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم علی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق
اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پاک پروردگار کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور، ایک روشن کتاب۔ جناب عالی علماء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے، یہ نظریہ ہے کہ جس دن سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ دن لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ جس دن سرکار کی ولادت ہوئی وہ دن شب قدر کی رات سے افضل ہے۔ جناب عالی وہ دن لیلۃ القدر سے فضیلت میں اس وجہ سے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور ربیع النور میں اس ہستی کی ولادت ہوئی جن پر قرآن نازل ہوا۔ جناب عالی وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے جس رات سرکار اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ جناب عالی کتاب کا نام تفسیر جلالین، نمبر 2 کتاب کا نام روح البیان، نمبر 3 کتاب کا نام روح المعانی، نمبر 4 کتاب کا نام تفسیر خازن، نمبر 5 کتاب کا نام تفسیر مدرک، اور بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، روح المعانی، تفسیر مدرک، جناب عالی تفسیر کبیر اور بہت ساری کتب کے اندر لکھا کہ اس آیت میں جس نور کا ذکر رب فرما رہا ہے وہ نور سرکار علیہ السلام کی ذات ہے۔ جناب عالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں جس نور کا ذکر ہوا وہ نور سرکار کی ذات، اور جس کتاب کا ذکر ہوا وہ کتاب کلام خدا۔ جناب عالی ایک مکتبہ فکر کے عالم، دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم جناب عالی جن کا نام محمد اشرف علی تھانوی صاحب ہے، آپ اپنی کتاب النور کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ جناب عالی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب النور میں نقل فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں جس نور کا ذکر کیا وہ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے۔ جناب عالی یہ نور سرکار علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی مکتبہ فکر کے دوسرے عالم جن کا نام جناب عالی رشید احمد گنگوئی ہے، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اپنی کتاب امداد السلوک میں نقل فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں جس نور کا ذکر کیا گیا وہ نور سرکار علیہ السلام کی ذات ہے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کا فرمان، اور اس فرمان کو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو محسن اسلام ہیں، جن کے والد نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں
سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جناب علی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، اور جناب علی حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ تھا کہ میں جن سے معلومات حاصل کر رہا ہوں، میں سرکار سے جو یہ خبر لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کائنات میں کس شے کو پیدا فرمایا، عالمین میں، جہانوں میں پروردگار نے کس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ نظریہ تھا کہ جن سے یہ سوال کر رہا ہو، جن سے یہ عرض کر رہا ہو، وہ جانتے ہیں کہ کس شے کو کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ جابر بن عبداللہ کا عقیدہ تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جابر بن عبداللہ نے عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما سکتے تھے کہ اے جابر مجھے کیا معلوم، میں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد آیا، اے جابر مجھے کیا معلوم رب نے کائنات میں، عالمین میں، جہانوں میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا۔ اے جابر یہ تو تیرا رب ہی جان سکتا ہے کہ اس نے کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا، لیکن نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اے جابر جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت ولا ارض ولا سماء ولا حجر ولا شجر ولا جنس ولا انس۔ اے جابر جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند، نہ پرند، نہ جن، نہ انس، نہ حجر، نہ شجر، نہ پہاڑ، یہاں تک کہ جابر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا بھی نزول نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جناب عالی رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جناب عالی ہر شے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ جب رب نے مجھے پیدا فرمایا اس وقت کچھ بھی نہ تھا، لیکن ہاں میں رب کے یہاں رہا اور رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور رب کو میں سجدہ کرتا رہا۔ جناب عالی ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ جناب عالی اس روایت کو جواہر البحار کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس روایت کو روح البیان میں نقل فرماتے ہیں۔ جناب عالی علامہ حلبی علیہ رحمہ اس روایت کو سیرت حلبیہ میں نقل فرماتے ہیں، اور دیگر کتب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے جبریل سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ یا جبریل، اے جبریل کم عمر کا، اے جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کیا ہے؟ جب جبریل امین سے سرکار نے یہ سوال کیا اس وقت جواہر البحار کے اندر لکھا، روح المعانی کے روح البیان کے اندر لکھا، جناب عالی سیرت حلبیہ کے اندر لکھا، نقل کرنے والے امام حلبی، نقل کرنے والے علامہ
علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نقل کرنے والے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، جب جبریل امین سے سرکار نے سوال کیا یا جبریل کم عمر کا، اے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ اس وقت جبریل امین سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ جن و انس تھے، نہ حجر و شجر و پہاڑ تھے، نہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے ابھی انبیاء کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہ تھا، صرف جبریل تھا۔ اس وقت جناب عالی روایتوں میں لکھا سرکار نے فرمایا اے جبریل کچھ تو ہوگا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یاد آیا رب کے اعجابات میں، رب کے پردوں میں ایک تارا تھا، یا رسول اللہ اس تارے سے میری عمر کا حساب لگایا جا سکتا ہے، اس تارے سے میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، میری عمر کا حساب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ رب کے اعجابات میں ایک تارا جو مجھ سے پہلے تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ چرند و پرند، نہ جن و انس، نہ شجر و حجر و پہاڑ، نہ ہی انبیاء کی ابھی نہ ہی انبیاء کی تخلیق کا ارادہ ہوا، وہ تارا مجھ سے پہلے تھا، اس تارے سے میری عمر کا حساب کتاب، میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال دکھائی دیتا، پھر 70,000 سال غائب ہو جاتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح جناب عالی جبریل امین سرکار سے کیا عرض کر رہے ہیں، 70 دن نہیں، 70 مہینے نہیں، 70 سال نہیں، 70 سال نہیں، یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال دکھائی دیتا، پھر 70,000 سال غائب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ وہ تارا پھر 70,000 سال دکھائی دیتا، پھر 70,000 سال غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال دکھائی دیتا، پھر 70,000 سال غائب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ اس تارے سے میری عمر کا حساب اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس تارے کو جو تارا 70,000 سال دکھائی دیتا، 70,000 سال غائب ہو جاتا، مجھ جبریل نے اس تارے کو 72,000